السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ دینی مجلس میں جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے، آج سے ہم کچھ فارمیٹ میں چینج کر رہے ہیں۔ شروع کا کچھ وقت ہم انشاءاللہ آج کے حالت حاضرہ میں جو مسائل پیش ہو رہے ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یا جو بھی آپ لوگوں کو لگا یہ لگے آگے زندگی میں آئندہ فیوچر میں کہ ہمیں اس بات پر کچھ ڈسکس کرنا چاہیے، یا اس پر ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، تو ہم انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے۔ یہ ہم سبھی لوگوں کے مشورے سے اس بات کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اور آج جو ہم جس بات پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آج کے حالات میں بہت زیادہ جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو پریشانی سامنے آ رہی ہے، جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مبتلا ہو رہے ہیں، بے گناہ بچوں کو پریشان بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ، عمر کا ایک بڑا حصہ قانونی گرفت میں یا لڑائی جھگڑے میں اپنا اس کو بگاڑ لیتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں جس بات پر بات کرنے جا رہا ہوں، جس ٹاپک پر، وہ آپ لوگ اپنے آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں کس چیز سے بچنا ہے اور کیسے بچنا ہے۔ سبھی لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، صرف اشارہ کافی ہے۔ آج کے اس دور میں نوجوان بچے، لڑکے لڑکیاں، خاص طور سے ٹین ایجرز جو اسکولز میں اور کالج میں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کے دوست احباب، ان کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ قانون بہت سخت بنا دیے گئے ہیں، اور قانونوں کا پالن کرنا ہمارا فرض بھی ہے۔ ہم اپنے دیش میں ہر قانون کو پالن کریں، اس کو فالو کریں۔ ہر قانون کو فالو کرنا، اس کا پالن کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قانون اپنی جگہ ہے، اور ہمیں اپنی لائف اسٹائل کو سدھارنا اور صحیح طرح سے زندگی جینا یہ اپنی جگہ ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کس بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو ہمیں اپنی ایجوکیشن کے ساتھ اپنی دوست احباب، اپنا فرینڈ سرکل ایسا بنانا ہے جو ہمیں صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر لے جائے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پسندیدہ عمل ہے، ہدایت یافتہ راستہ ہے، اس پر چلیں۔ دوست ایسے لوگوں کو بنائیں جو ایمان والے ہوں، سب سے پہلے جس کا ایمان مکمل ہو، چاہے وہ ہمارے برادری کا ہو، ہماری جات پات کا ہو، ہمارے دھرم کا ہو۔ لیکن میں کسی اور غیر دھرم کی بات نہیں کر رہا، سب سے پہلے میں خود اپنے گریبان میں جھانکنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ایسے لوگوں کو دوست بنائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو شریعت کو، دین کو، کم سے کم بیسک رولز ریگولیشن اس کے سمجھتے ہوں۔ کسی بھی حالت میں ایسے لوگوں کے کانٹیکٹ میں، دوستی میں نہ آئیں جو دین سے بہت دور ہوں، یا جو دین سمجھتے نہیں ہوں، کیونکہ اب وہ، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ اس سے ہماری پوری زندگی جڑی ہوئی ہے۔ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جن کے ساتھ رہو گے ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، یعنی کہ دنیا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو دین پر چلنے والے ہیں، جو دین سمجھنے والے ہیں، چاہے اپنے ہوں یا پرائے ہوں، چاہے اپنے رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، جان پہچان والے ہوں، اسکول کے کالج کے دوست ہوں، فرینڈز ہوں۔ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے جو دین پر چلتے ہیں یا دین سمجھتے ہیں۔ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ آپ کو یا آپ ان کو جب بھی کوئی غلط قدم اٹھاؤ گے تو وہ روک لیں گے، ایک دوسرے کو سمجھائش کریں گے،
فرینڈ سرکل میں آپ لوگ بگڑنے سے بچو گے، ورنہ حالت حاضرہ یہ ہے کہ بچے غلط لباس پہن رہے ہیں، غلط فلمیں دیکھ رہے ہیں، غلط کاموں میں مبتلا ہیں، نشہ عام ہو رہا ہے، شادی بیاہ دوستی کن لوگوں سے کی جا رہی ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے، والدین کو بھی اس بات کی فکر نہیں ہے، وہ نہ بچوں پر دھیان دیتے ہیں، نہ ان کے ایٹیٹیوڈ پر، نہ ان کی عادتوں پر دھیان دے رہے ہیں۔ ہر انسان اپنے اپنے کاموں میں مبتلا ہے۔ تب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں کہ ہمیں زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر جینا ہے۔ اس میں ہمارا ہمیشہ کا فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اب اس کو اور میں واضح کر دوں، آپ لوگ اور زیادہ اچھے سمجھ جاؤ گے کہ آپ لوگ جن سے دوستی رکھو گے، جن کے کانٹیکٹ میں رہو گے، ان جیسے بن جاؤ گے، ان کا طریقہ اختیار کر لو گے۔ پھر کئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، کسی اور سے متاثر ہو کر کسی سے بھی پھر وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور قانون اس کے بہت سخت ہے، قانون کو بہت سخت کر دیا گیا ہے۔ آپ سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، مجھے زیادہ اس بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم لوگ شادی کرتے وقت، شادی کرنے کے پہلے یہ دیکھو کہ لڑکا لڑکی کا، اس کے گھر والوں کا دین کیسا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے مالدار ہیں، کس قدر نام دولت شہرت والے ہیں، بلکہ یہ دیکھا کرو کہ ان کا دین کیسا ہے، ان کا ایمان کیسا ہے، ان کو ایمان کے ترازو میں تولو۔ اور اس کو بھی آپ ثواب نہ سمجھیں۔ کچھ بچے اس بات کو ثواب سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی سے محبت کری، اس سے شادی کر لی، اس کو اپنے دین میں شامل کر لیا۔ بالکل اس کا رتی بھر کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ یہ غلط فہمی اپنے دل دماغ سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں دین میں داخل ہونا اس بات سے پسند کروں گا کہ وہ دین کو پسند کرے، ایک اللہ کو ماننے والا بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرے، ان کے طریقوں کو پسند کرے، نہ کہ کسی لڑکے یا لڑکی سے اٹریکٹ ہو کر دین کو پسند کرے۔ یہ رتی بھر ثواب نہیں ہے اس میں، بالکل یہ غلط فہمی اپنی نکال لیں۔ کسی کو اپنے دین میں شامل کرانے کے لیے یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں کہ ہم اس سے شادی کر لیں یا وہ ہم سے شادی کر لے، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ کہیں کوئی حدیث سے ثابت نہیں، کسی قرآن کی آیت سے ثابت نہیں کہ آپ کسی کے باڈی سے، کسی کے چہرے موڑے سے اٹریکٹ ہو کر دین میں شامل ہو جائیں، دین میں شامل کروا لیں یا دین ایکسیپٹ کر لیں۔ کہیں بھی یہ آپ کے لیے ثواب کا باعث نہیں بنے گا، اس سے آپ کو کوئی رتی بھر ثواب نہیں ملنے والا، بلکہ آپ ہو سکتا ہے کسی کو کچھ وقت کے لیے ایک اپنے دین میں شامل کروا لیں، اس کے بعد وہ انسان جب جس چیز سے اٹریکٹ ہوا تھا اس سے اس کا دل بھر جائے، جب وہ اس کا اصلیت پتہ چل جائے، تو جب وہ دین سے خارج ہوگا، جب دین سے جائے گا تو وہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جب وہ مرتد ہوگا، جو دین سے خارج ہوگا، تو دین میں داخل ہونے پہ اس کے جو ثواب نہیں ملا ہوگا، اس سے زیادہ بڑا گناہ اس کا دین سے خارج ہونے پر ہوگا، اور وہ گناہ آپ کے سر بھی ہوگا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے کہ ہم دین کو اس طرح سے پھیلائیں یا دین میں لوگوں کو اس طرح سے شامل کریں۔ دین میں اس طرح سے کسی کو شامل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی یہ کوئی صحیح طریقہ ہے۔ کسی کو متاثر کرنے کا یا دین پر یا رائے ہدایت پہ لانے کا طریقہ دو ہی ہیں، کہ آپ اپنے اخلاق سے، اپنے لائف اسٹائل سے کسی کو متاثر کریں، کوئی آپ کے دین کو پسند کرے، یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ یہ دو طریقے ہیں دین میں شامل ہونے کے، کہ آپ کا لائف اسٹائل، آپ کے زندگی جینے کا طریقہ اتنا بہترین ہو، آپ کے اخلاق اتنے بہترین ہوں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں، یا اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے دے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم لوگوں کا کام صرف دعوت دینا ہے، دوسروں تک بات پہنچانا ہے، ہدایت دینا یا نہ دینا ہمارا کام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طرح سے، خاص طور سے نوجوان بچیوں کو فیشن سے بچنے کی، غلط دوستیوں کو اختیار کرنے کی، غلط راستے اختیار کرنے کی، غلط لوگوں کے کانٹیکٹ میں آ کر، غلط لوگوں کی صحبت میں آ کر
اپنی زندگی بگاڑنے اور تباہ کرنے کی اور اپنے فیوچر کو برباد کرنے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے قرآن مجید کی، آج ہمارا جو موضوع ہے سورہ انبیاء ہے، اس کی چند آیت مبارکہ ہم آج پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسانوں کے حساب کی گھڑی قریب آ لگی ہے اور غفلت میں لوگ اس طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، یعنی کہ قیامت قریب ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پہلے جب کبھی بھی ہم نے رسول بھیجے تو سب کے سب انسان اور آدمی تھے، اور ان کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی۔ لوگوں تم کو یہ معلوم نہ ہو تو اہل نصیحت سے، یعنی ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو نبیوں کے حالات معلوم ہیں۔ اور ہم نے ان تمام پیغمبروں میں کسی کو بھی ایسا بدن نہیں دیا تھا کہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور ان رسولوں میں کوئی ایک بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اب یہ بات اس لیے واضح کی گئی یہاں سورہ انبیاء میں کہ انبیاء کرام یعنی کہ نبی اور رسول بھی انسان ہیں، وہ بھی انسانی شکل میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی انسانی شکل میں بھیجا ہے، تو ان کو بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی پیاس لگتی ہے، ان کا بھی ایک بدن ہے، اور ہر انسان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سب کو موت آنا ہے، موت برحق ہے، تو سب کو موت بھی آتی ہے۔ تو یہ اس لیے فرمایا ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم سب انسان ہیں، ہمارے ساتھ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور جب نبیوں کے ساتھ ساری باتیں ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، تو ایک عام انسان کیسے ان پریشانیوں سے، کمزوری سے بچ سکتا ہے؟ عام انسان کو بھوک لگے گی، اسے بھی کھانا پڑے گا، اسے بھی پیاس لگے گی، اس کی بھی زندگی ہے، اسے بھی موت آئے گی۔ تو یہ تمام آزمائشیں ہیں جو نبیوں کے ساتھ بھی ہوئی ہیں اور عام انسان کے ساتھ بھی ہوگی۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے زندگی آسان بنائے اور تمام آزمائشوں سے ہم کو بچائے اور آزمائش کو بہت آسان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آگے فرمایا، آسمان اور زمین کو اور ان کے بیچ کی چیزوں کو ہم نے کچھ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ ابھی اللہ تعالیٰ بہت واضح طریقے سے اب یہاں سمجھا رہا ہے، اور مشرکین مکہ کو، کیونکہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی، ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں اس بات سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم اسے کھیل تماشا نہ سمجھو۔ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف طور پہ فرما دیا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو، ان کے بیچ کی چیزوں کو صرف کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ہمارا یہ ارادہ ہرگز نہیں کہ اس کائنات کو ہم دنیا کے لوگوں کے دل بہلانے کے لیے باقی رکھیں، استغفر اللہ۔ لیکن دنیا میں لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ ہمارا مقصد دل بہلانا، وقت گزارنا، ٹائم پاس کرنا، انجوائے کرنا ہے نا، یہ لوگوں کے سوچ ہو گئی ہے، اور یہ آج سے نہیں، اس کئی سال پہلے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو دل بہلانے کی جگہ نہیں بنایا ہے، اور ہم کو ایسا کرنا منظور ہوتا تو ہم اپنے کسی دوسرے منصوبے یا مقصد کے ساتھ اس دنیا کو وجود میں لے آتے۔ اللہ چاہتا تو ویسا بنا دیتا ہے، اس دنیا کو انجوائے کرنے کی جگہ بنا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش کی جگہ بنایا۔ بلکہ اس دنیا کے بنانے میں ہمارا یہ مقصد رہا کہ حق اور باطل کا یہاں مقابلہ ہو۔ اب یہ بات آ گئی آگے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر حق اور باطل کا مقابلہ ہو، یعنی کہ ان کو کمپیئر کیا جائے، کون حق پہ ہے، کون باطل پر ہے، کون صحیح طرح سے زندگی گزار رہا ہے، کون غلط طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، اور باطل پر حق کے ذریعے چوٹ لگائی جائے تاکہ باطل کا سر کچل کر اچانک اس کا بھیجا باہر نکل آئے۔ لوگوں، تم حق کے مقابلے میں جو کچھ بکواس کرتے ہو، اس پر بربادی کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بہت جلال میں ہے، بہت غصے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بہت غصے سے فرما رہا ہے کہ جو لوگ ناحق پر ہیں، باطل ہے، ان کا حال بہت خراب ہو جائے گا، اور حق کے مقابلے میں تم جو لوگ حق قبول نہیں کرتے، ایمان قبول نہیں کرتے، جو بکواس کرتے ہو، اس راستے پر بربادی کے سوا تمہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر آگے آیت نمبر 35 میں فرمایا، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا
کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں. اور ہم تمہیں ہر طرح بری بھلی حالت میں ڈال کر تمہارا امتحان لیں گے. ہر حال میں تمہارا امتحان لیا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, واضح کر دی اس بات کو آیت نمبر 35 میں, کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں. اور ہم تمہیں ہر طرح بری بھلی حالت میں ہر طرح سے تمہیں آزمائیں گے, تمہارا امتحان ہوگا, اور ہماری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ کس طرح سے صاف طور پہ اس بات کو ظاہر کر دیا گیا ہے کہ دنیائی زندگی اس کو تمہارے لیے مزہ لینے کے لیے, مزہ چکھنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے دنیا کو نہیں بنایا ہے. دنیا میں تم جو آئے ہو, یا دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے, وہ آزمائش کی جگہ ہے. حق اور باطل کو آزمایا جائے گا. موت برحق ہے, اور تمہیں ہر حال میں ڈال کر اچھے اور برے حال میں تمہاری آزمائش ہوگی. یعنی کہ ہمارا ایگزام پلیس, نہ کہ انجوائے پلیس. ہمارے زیادہ تر بھائی بہن اس کو انجوائے پلیس مانتے ہیں. دنیا کو, دنیا میں آئے ہیں تو کچھ انجوائے کر کے جانا ہے, دنیا کا مزہ لینا ہے, دنیا کو لوٹنا ہے. یہ غلط فہمی ہماری, اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلط فہمیوں کو دور فرمائے کہ دنیا ہمارے لیے آزمائش ہے. آگے آیت نمبر 81 میں فرمایا, ہم نے طوفانی ہواؤں اور تیز آندھی کو سلیمان کے حکم کے تابع بنا دیا تھا. سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے اس سورہ انبیاء میں. تمام انبیاء کے بارے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں. ہم نے اس میں سے جو ابھی مجلس میں ضروری ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈینٹس کے لیے, جاننے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے ضروری ہے, ان تمام آیت مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں. پوری تمام سورہ مبارکہ پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں رہتا ہے. اس کا سب سے بہترین طریقہ کہ ہر انسان ترجمے والا قرآن شریف لے اور خود پڑھے, وہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اور خاص ہائی لائٹڈ آیت مبارکہ ہم لوگ مجلس میں پڑھتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر آیت ہر مسلمان کے لیے, ہر ایمان والے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. اس لیے آپ سب لوگ بھی کوشش کریں کہ ترجمے کا قرآن شریف لیں اور اسے پورا پڑھیں, اور بار بار پڑھیں. ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا. اتنے آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کہ آپ ایک بار پڑھ کر قرآن مجید کو سمجھ لیں, کیونکہ یہ ہماری سب سے پہلی بات عربی میں نازل ہوا, پھر اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے. تو ہم لوگ جب ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو صحیح مفہوم ہمیں 3-4 بار پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اس لفظ میں کیا کہا گیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. تو آگے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر چیز ان کے ماتحت کر دی تھی. اللہ نے اپنے نبیوں کو کئی برکات سے, فضائل سے اور عظمتوں سے, یا ہم یوں کہہ دیں کہ ان کی بہت سارے ان کو خاص باتوں سے نوازا, معجزوں سے, جس کو ہمیں کہنا چاہیے کہ معجزوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جو چاہے معجزہ عطا فرما سکتا. دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی, یہ ہمیں خاص خیال رکھنا کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اور وہ چاہے جسے جو چاہے بخش دے. تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں خاص باتوں سے نوازا اور ہر چیز ان کے ماتحت کر دی. اس زمین کی طرف جس کے اندر ہم نے برکتوں کے خزانے رکھ دیے تھے, اور ہر چیز کے جاننے والے ہم ہی ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, سب کچھ دیا تو ہم نہیں تھا, اور اس کے سب کے جاننے والے اور اس کے مالک ہم ہی ہیں. اور سلیمان نے شیطان کو بھی قابو میں کر لیا تھا. یعنی جنات, جو سرکش جنات تھے, اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی, اتنی قوت دی تھی سلیمان علیہ السلام کو, کہ انہوں نے سرکش جناتوں کو, شیطان کو بھی اپنے قابو میں کر لیا تھا. اور یہ دیکھنے لائق منظر رہا ہوگا اس وقت, الحمدللہ, سبحان اللہ, کہ وہ سرکش جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے, ان کا کہنا مانتے تھے, ان کے کہنے کو ٹال نہیں پاتے تھے, ان کے قابو میں ہو گئے تھے. اور وہ انہیں مار مار کر دریا کے سے خزانہ نکالنے کے لیے ڈبکیاں لگواتے تھے. یعنی کہ اس طرح ڈرتے تھے شیطان, اس طرح سے گھبراتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ان سے اپنا کام کرواتے تھے, نوکر کی طرح, غلام کی طرح, اور ان سے دریاؤں سے خزانے نکلواتے تھے, ڈبکیاں لگاتے اور خزانے نکالتے. اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ بھاری اور بھرکم اور مشکل کام ان سے لے لیتے. یہ سب کام اس لیے ہوتا رہا کہ حفاظت کرنے والا اور سنبھالنے والے ہم تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ سب کام اس لیے پاسبل تھا, اس لیے ہو رہا تھا. سلیمان علیہ السلام سرکش جناتوں پر اس لیے قابو پا لے لیتے تھے اور ان سے کام لے لیتے تھے کہ ان کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ خود تھا.
تو یہ ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا گیا ہے قرآن مجید میں. جگہ جگہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات ہوئی ہے, جس طرح سے الگ الگ انبیاؤں کی بات الگ الگ سورہ مبارکہ میں ہوتی ہے. پھر آگے ایوب علیہ السلام کا واقعہ آیا. آیت نمبر 83 میں فرمایا, اور ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر دو جب انہوں نے دعا میں اپنے رب سے عرض کیا کہ میں بیماریوں میں گر گیا ہوں, کہ اللہ مجھے بیماریوں نے گھیر لیا ہے اور صرف تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اب دیکھیے یہ سب تذکرے, سب قصے اس لیے آتے ہیں قرآن مجید میں کہ اس سے ہمیں سیکھ حاصل کرنا ہے. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید کو اتارا ہے, نازل فرمایا ہے, اور پرانے نبیوں کے قصے بتائے ہیں تاکہ یہ امت بھی, آنے والی امت بھی اس سے کچھ سیکھ حاصل کرے. تو یہ سیکھ حاصل سلیمان علیہ السلام کے قصے سے ہوئی کہ اللہ چاہے تو قدرت دے سکتا ہے, جو چاہے وہ قدرت دے دے, اور اللہ چاہے تو انسان شیطان پر بھی حاوی ہو جائے اور اسے بھی اپنے قبضے میں کر لے, جنات کو اپنے قبضے میں کر لے, اور وہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے. اب یہ دیکھیے ایوب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا سیکھنا ہے. شدید بیمار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور ان کی دعا فریاد کو ہم نے قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, انہوں نے جب بیمار ہو گئے تو ہم سے دعا کی, ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کے روگ چنگے کر دیے, یعنی کہ ان کی بیماری کو دور کر دیا. سبحان اللہ. اور سارے دکھ درد کو دور کر دیا, اور اس کے گھر بار ہم نے اس کو واپس کرا دیے. یعنی کہ ایوب علیہ السلام پہلے بہت مالدار, بہت بڑی سلطنت والے, بہت خوبصورت اور بہت اچھے, بہت سارے بیوی بچے والے اور بہت تندرست ہوا کرتے ہیں. ان کا جب ڈیٹیل ہم حدیث مبارکہ سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ قرآن مجید میں جو ہے بہت شارٹ میں باتیں آتی ہیں, اس کو ڈیٹیل پڑھنے کے لیے ہمیں تفسیر اور حدیثوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو جو لوگ شوقین ہیں وہ تفسیر بھی ضرور پڑھیں, حدیثیں بھی ضرور پڑھیں. تو یہاں یہ جو بات اتنی آئی ہے کہ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو شارٹ میں سمجھایا کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ایوب علیہ السلام کے تمام بیماری کو دور کیا. جو ان کا گھر بار, بیوی بچے اولاد جو ان سے دور ہو گئے تھے, ان کو بھی ہم نے ان تک پہنچا دیا. مطلب کہ انہیں خوشحال زندگی دے دی, اور ساتھ ہی اس کے برابر اور بھی دے دیا. سبحان اللہ. اب جب اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے, جب لیتا ہے تو بھی آزماتا ہے, جب دیتا ہے تو بھی آزماتا ہے. جب لیا تھا تو آزمائش یہ تھی کہ دیکھنا چاہتا تھا اللہ کہ جب میں کسی بندے سے کچھ چھینتا ہوں تو وہ مجھ سے اسی طرح سے مانگتا ہے جیسے پہلے مانگتا تھا, مجھے اسی طرح سے رب مانتا ہے جیسے پہلے رب مانتا تھا, کہ نا شکرہ ہو گیا یا بے صبرہ ہو گیا, استغفر اللہ, یا بھاڑنے کوسنے والی بات کرنے لگ گیا. کچھ لوگ استغفر اللہ بہک جاتے ہیں, جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو فالتو باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا صبر دیکھا تھا. ایوب صبر بہت اس لیے فیمس ہے, ہر کوئی جب ایوب علیہ السلام کا نام آتا ہے تو صبر کی بات کی جاتی ہے, اور ان کا قصہ پڑھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمیں رونا آ جاتا ہے جب ہم ایوب علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں. تو بے شک یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کتنی زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش سے محفوظ فرمائے. ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں, ہم سب گناہ گار بندے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی نہ آزمائے. ہماری دعا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل آزمائش سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی آسانی مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ, کیونکہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں, ہم سب گناہ گار بندے ہیں کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہوں اور آزمائش میں کامیاب ہو جائیں. بہکنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں آج کے حالات میں, تو اور زیادہ. انسان 2 منٹ میں بہک جاتا ہے, اور اللہ کی آزمائش کو عذاب سمجھ کر یا اس کو ایسا سمجھ لیتا کسی نے معاذ اللہ استغفر اللہ جادو ٹونا کرا دیا. یہ سب فالتو باتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش رہتی ہے. جس طرح سے ایوب علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا, اللہ کے نبی کو آزمایا گیا, اور جس طرح سے قرآن مجید میں قصہ آیا کہ انہوں نے اپنے صبر کا امتحان دیا, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور اس کے سوا کسی کو نہیں پکارا, اللہ ہی کو پکارا, اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحال کر دیا, اور جو ان سے لیا تھا اس کے برابر, یعنی کہ اس کے دگنا دے دیا, اتنا ہی اور دے دیا. اور آگے فرمایا یہ سب ہماری خاص رحمت اور مہربانی ہوئی, اور بندگی کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے. اب دیکھیے اس میں ہمیں سیکھ ہے, نصیحت ملی. آگے آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ پھر یونس علیہ السلام کا قصہ فرما رہا ہے. اب ہمیں اس سے ایوب علیہ السلام سے, یونس علیہ السلام کے قصے سے صبر حاصل کرنا چاہیے, صبر کی سیکھ لینا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور اس کی مدد مانگنا کا طریقہ سیکھنا چاہیے. فرمایا اور مچھلی والے کا بھی ذکر کر دو, یعنی کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کے پیٹ میں جب چلے گئے تھے تو یونس علیہ السلام نے وہاں سے دعا کی تھی,
تو بتایا کہ ان کا بھی ذکر خیر کر دو جب خفا ہو کر چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان کے جھنجلا جانے پر اب آگے انہیں کسی اور آزمائش میں نہ ڈالیں گے، بس اندھیاروں نے میں ہم کو آواز دی. یعنی کہ وہ ایک مرتبہ بڑا طویل قصہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے. تو یہاں شارٹ میں اتنا سمجھ لیں کہ یونس علیہ السلام کسی طرح سے جا رہے تھے اور وہ کسی راستے میں جب وہ آزمائش میں مبتلا ہوئے تو وہ مچھلی نے انہیں دریا میں مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا، اندھیرے میں چلے گئے. اندھیاری مطلب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے جہاں پورا اندھیرا ہی اندھیرا تھا. تو وہاں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور سمجھ گئے کہ یہ میری آزمائش ہے. نبیوں کے یہ حال ہیں، سوچیے عام انسان کا کیا حال ہوگا. استغفر اللہ، عام انسان تو آزمائش دے ہی نہیں سکتا. نبیوں نے کتنی مشکل آزمائش دی، کتنے مشکل امتحان دیے. تو انہوں نے کسی اور آزمائش میں نہ ڈالیں گے ایسا انہوں نے بھی نہیں سوچنا اور کسی انسان کو بھی نہیں سوچنا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم کسی کو کہیں بھی آزمائش میں ڈال دیں گے. بس اندھیاریوں میں ہم کو آواز دی کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں. یہ آیت کریمہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں یہ اس کا ترجمہ ہے. ہم بار بار پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو جو آیت کریمہ کے نام سے فیمس دعا ہے وہ یہی ہے یونس علیہ السلام کی، کہ انہوں نے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے دعا کی ہے. اب اس دعا کو سمجھنے کی بات ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں. استغفر اللہ. یعنی کہ کوئی بھی تکلیف، پریشانی، بیماری، اجاری، کوئی امتحان، آزمائش آئے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے ہی گناہوں کا، ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے. ضرور ہم سے کچھ گناہ ہوئے ہیں، کچھ غلطی ہوئی ہے، تو ہمیں اس بات کو فوراً تسلیم کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتے رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے یونس علیہ السلام نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو ہی معبود ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں. اس طرح سے اللہ سے دعا کرنا تو اللہ بہت جلد دعائیں قبول کرتا ہے، بہت جلد معاف کرتا ہے. اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے، آمین. پھر آیت نمبر 88 میں فرمایا بس ہم نے اس کی پکار کو قبول فرمایا اور غم سے چھٹکارا دے دیا. سبحان اللہ. ان کو بھی غم سے چھٹکارا دے دیا، آزمائش ان کی ختم ہوئی. اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح نجات دیا کرتا ہے. اب سورہ انبیاء کی وقت بہت کم ہے. سورہ انبیاء کی وہ مشہور آیت 106 جو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی، پورے امتی کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہو سکتی. میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. مجھے پڑھ کر خوشی ہو رہی ہے اور مجھے اس بات کی اس قدر خوشی ہے کہ مجھے رونا بھی آ سکتا ہے، رونا بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اس کا معنی ترجمہ یہی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس سے بڑھ کر خوشی ہم امتیوں کو کیا ہو سکتی ہے؟ ہم امتیوں کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اللہ نے ان کا نام لیا، تمام انبیاؤں کی سورہ انبیاء میں بات ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 111 میں 111 میں فرما رہا ہے اور میں نہیں بتا سکتا، اے نبی آپ فرما دی کہ میں نہیں بتا سکتا کہ اس وعدے کے پورے ہونے کا وقت آنے میں جو کچھ دیر ہو اس میں تمہاری آزمائش ہے یا تم کو سمجھنے کے لیے وقت تک ڈھیل دی گئی. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات واضح کروائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو کہہ دیں، آپ فرما دیں کہ اب تمہارے لیے اس دنیا میں کب قیامت آ جائے، کب آخرت کا وقت آ جائے اور کب وہ وعدہ پورا ہو جائے، تو اس میں کچھ بھی دیر نہیں ہو سکتی. اور کتنی دیر ہے یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا. میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ تمہاری آزمائش ہے، آزمائش ہو کر رہے گی. تم کو سمجھنے کے لیے ایک وقت تک ڈھیل دی گئی ہے. اب کیا تمہیں سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا ہے، یہ وقت تمہیں کیا سمجھنے کے لیے دیا گیا ہے یا ڈھیل کیا تمہیں سمجھنے کے لیے دی گئی ہے، ان سب باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچا رہے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنبھلنے کی، صحیح طریقے سے ایمان میں داخل ہونے کی، دین پر چلنے کی، قرآن حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو، جڑنے کو، دین کے خاطر اکٹھے ہونے کو اپنے رحم و کرم کے صدقے طفیل میں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے پڑھا سورہ انبیاء میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، تمام ہم عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس رحمت کے صدقے طفیل میں ہم سب کا بیٹھنا قبول اور مقبول فرمائے. ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول اور مقبول فرمائے. ہم سے کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو اسے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دینی مجلس میں جڑنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ دین کے لیے کوشش کرنے کی، دین کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے، نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے راستے پر چلنے کو آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہر طرح کے مشکل امتحان سے، آزمائش سے، پریشانی سے میری، آپ کی، ہم سب کے گھر والوں کی، تمام امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے. تمام ہمارے بھائی بہن جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، صحیح علاج عطا فرمائے، ان پہ اپنا رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے، ان سب کو اور ہم سب کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس نیکی کو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، ہمارے والدین کے لیے ذریعہ بنا دے اور وسیلہ بنا دے اور سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں، برکتیں، حفاظت، عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. شکریہ. اللہ حافظ.